تجھے ایمان کا ذائقہ عطا کرے۔ اور تیسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا تجھے اتنا ناپسند ہو جتنا کسی بندے کا آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں پیدا کر، اللہ تجھے ایمان کا ذائقہ عطا کرے گا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نا غصے کو مزید بڑھاتے ہیں۔ ایک بندے نے نفرت سے دیکھا، اس نے اینٹ اٹھائی، ہم نے پتھر اٹھا لیا۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، بدلہ لینے سے دل کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ایک کی چار سنانے سے بندے کے اندر اور درد ہو جاتا ہے۔ آپ نے پورا ڈانٹ ڈپٹ لیا، سامنے والے کو چپ بھی کرا لیا، اس کے چہرے پہ شرمندگی بھی آئی، پر ہم سو نہیں سکتے سکون سے۔ سکون تبھی آتا ہے جب بندہ محبت سے معاف کرتا ہے۔ اس کا نا دل اسے محسوس ہوتا ہے بڑا ہو گیا، حوصلہ مند ہو۔ جب وہ معاف کرتا ہے نا درگزر کرتا ہے، جب وہ عطا کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، تو نے کر لیا ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، اس کی طبیعت خود بخود للہیت والی ہو جاتی۔ اپنی زندگی میں انداز محبت والا لہجہ۔ اچھا کوئی بندہ اگر کوئی دو باتیں کر بھی لے گا تو کیا کر لے گا؟ مثلا کیا کر لے؟ کر لیا اس نے، کر لیا اس نے، کر لی میرے آپ کے خلاف بات، تو کیا ہے ہم کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کر لی تو پھر کیا ہوا؟ پھر کی جتن جتن ہر کوئی کھیتے کہتے ہارن بھی گیڑ فقیر، پھر کی پھر کیا ہو؟ کر لی نا بات، کوئی حرج نہیں، کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور کر لے دو چار۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی تے کھیڈ فقیرا، اور جتن دا مل کوڈی پیندے ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی کر لینا، اگر کسی نے کو بات کرنی ہے تو پھر کیا ہوا؟ کر گزرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، پہرے داری کے لیے اپنے لوگوں کا حال دریافت کرنے کے لیے۔ بوڑھا بابا سویا ہوا تھا رستے میں، جناب کا پیر اس کے پیر پہ آ گیا۔ بابا اٹھا، غصے سے کہنے لگا اندھے ہو، اندھے ہو۔ حضرت عمر بن بڑی سخت بات ہے، اور بات بھی بادشاہ سے کر دی، ویسے ایسی سارے بادشاہ سے کر دی، گل کر نہیں سکتا، سوال بھی پیدا ہوتا، کرنے نہیں دیتے۔ دیکھا جناب اندھے ہو، لہجہ پیار والا تھا نا، سامنے بادشاہ تھے اور درویش تھے اور عالم تھے اور صوفی تھے اور ولی تھے، اندھے ہو۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جواب میں مسکرا پڑے، کہنے لگے نہیں بابا جی نظر آتا ہے۔ وہ جو ساتھ تھے نا دو چار گن مین، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہا حضرت جی بابا نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے کوئی نہیں کہا ہوگا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں نہ کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمانے لگے یار باتیں میرے ساتھ کر رہا تھا بابا، کوئی نہیں کہا اسے۔ کہا جناب پھر کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے بات تو اتنی ہوئی ہے کہ بابا جی نے سوال پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ یہ تو سوال کا جواب ہے نا، اس نے سوال پوچھا اور میں نے سوال کا جواب، جھگڑے والی کون سی بات؟ ہر جگہ جھگڑا، ہر جگہ فساد، ہر جگہ دنگا۔ میں نے گل کی کی بھائی نے تینوں کر بھی لئیے تو پھر کی ہوئے؟ بات ہی کی ہے نا بات۔ وہ ہمارے دیہاتی ماحول میں نا ایک بچہ دوڑا دوڑا آیا تو کسی کی شکایت لگائی اس نے اپنے دادا جی کے سامنے، کہنے لگا انہوں نے مجھے انجن کیا۔ تو بابا جی بچے کو دیکھ کے تو کہنے لگے ادھر ہوئے نا سجے ہوئے نا کھبے ہوئے کی ہویا؟ فرمانے لگے گل کی دلے چمڑی تے نہیں تیرے نال، میں ساری ویکھی ہو تو ہوئی تو گزر گئی، اتنا پریشان تو کیوں ہے؟ کر لی نا بات۔ اس نے بڑے آدمی ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، ہر ایک کو جواب دیتے، ہر ایک سے الجھتے۔ لہجوں میں پیار ہو، اس میں محبت ہو، اس میں درد ہو، اس میں کسی کی یاد ہو۔ بندہ اپنے محبوب کے عشق میں اتنا مست ہو، اسے لڑائیاں یاد رہتی ہیں، اسے کوئی یاد رہتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے؟ اسے تو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ وہ تو اپنے کام لگا ہوا ہے، اسے کسی سے کیا لگا؟ سیدنا بلال کو عشق ہے نا رسول پاک سے۔ کبھی مسجد کی صفائی ہو رہی ہے، کبھی حضور کے مہمانوں کی نوکری ہو رہی ہے، کبھی نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر اذانیں پڑھی جا رہی ہیں،
اور کوئی ٹائم بچ گیا تو کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو سیدہ فاطمہ کی چکی نہ پیس ہو جائے، میں گھر کا کوئی کام نہ کر دوں. پیار ہو گیا نا. پیار والے کو فرصت ہوتی ہے کوئی؟ وہ تو غلام ہے، وہ تو غلامی کر رہا ہے، وہ قیمتیں کرے، وہ ادھر بیٹھے، وہ گروپ بنائے، وہ کہانیاں گھڑے، وہ ادھر جائے، وہ ادھر. اتنا تو ٹائم ہی کوئی نہیں. پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے جان بوجھ کے وقت کا ضیاع. کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2-3 دن کے بعد ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کریم کا چہرہ دیکھا اور عرض کی حضور میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، کریم چہرے پر میں کچھ کمزوری دیکھ رہا ہوں، خیر ہے؟ محبوب فرمانے لگے یار 3-4 دن سے میں نے کھجور پانی کے سوا کھایا کچھ نہیں. یہ محبت ہے نا. محبت اپنا رستہ بھی خود بناتی ہے، پوچھ کے تھوڑا چلتی ہے. پانی لوڑ نہیں، ہڑا نگاہ بنا. ہڑ آتا ہے جب سیلاب آتا ہے تو رستہ پوچھتا ہے میں نے کدھر جانا. محبت میں بھی سیلاب ہو تو رستے تھوڑی پوچھتی ہے، تو رستے بناتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی فوراً گھر گئے اور کچھ کھانے پینے کا، انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں. پھر گلی محلے میں جو اپنے گھر تھے ان سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کچھ نہیں. محبت ہے نا. محبت بہانے نہیں کرتی، محبت بیٹھنے نہیں دیتی، محبت تڑپ میں اضافہ کرتی. حضرت محبوب پاک علیہ السلام کے وہ صحابی ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا گرمی بڑی سخت ہے اور پانی نکالنا ہے کنویں سے، پانی بھی گہرا ہے، ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو کھجور دوں گا، کرو گے مزدوری؟ صحابی چپکے سے اٹھے، چادر کندھوں سے اتاری، کنویں کے پاس بچھائی، کہنے لگے شروع کروں؟ انہوں نے کہا شروع کرو. ایک ڈول پانی کا نکالتے، وہ کھیتوں میں ڈالتے، ایک کھجور ملتی، وہ اپنی چادر میں رکھتے جاتے. تینوں لب دیا آپ گواچے. وہ کھجور اس میں ڈالتے جاتے. جب کچھ کھجوریں بن گئی نا، غریب آدمی نے، سادہ بندہ ہے، مزدوری کر کے، نوکری کر کے تحفہ لے کے آیا، اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا. کریم محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ ذرا قبول تو فرمائیں. محبوب نے کھجور بھی اٹھائی، ان کے ہاتھوں کے چھالے بھی دیکھے، چہرے پہ آنے والا پسینہ بھی دیکھا، وجود کی تھکان بھی دیکھی، درد، لذت، کیفیت، سرور، اخلاص، وفا، یہ سارے جذبے بیک وقت چھلکتے دیکھے. کریم فرمانے لگے سخت گرمی کا موسم، مزدوری کا عالم، ہاتھوں میں چھالے، یہ سارا کچھ کرنے پر تجھے کس نے مجبور کیا؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں مجبور ہوا؟ آنکھیں چک گئی، آنسو بہار آئے. عرض کی حضور ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ بس آپ کی محبت نہیں مجبور کی. حضور یہ محبت ہے نا، عدم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول. اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. حضور سے پیار کرو. نبی پاک کی محبت انسان کو ذوق والا کر دے. ہم نا پتہ نہیں کس ماحول میں چلے گئے، ہمارا درد کو چھین کے لے گیا. بحثیں، الجھاؤ، وسوسے، کہانیاں اور مختلف باتیں اور مختلف لوگوں کی مختلف الجھاؤ پر پتہ نہیں کہاں نکل گئے. اپنا پیار نبی پاک سے، اپنا عشق حضور سے، غلامی نبی پاک علیہ السلام، حضور سے وفاؤں کا تعلق. سیانے بندے ہیں جناب سیدنا عثمان غنی، پر وضو کر کے اٹھے تو ہنس رہے ہیں. حضور کیوں مسکراتے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی مذہب والی دل لگی بات، کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے خود نہیں پتا. آپ اتنے زبردست تاجر ہیں، امیر المومنین ہیں، کئی دفعہ محبوب نے جنت کی بشارت دی، ہنس رہے ہیں اور بلا وجہ. فرمانے لگے اسی مقام پر اسی جگہ ایک دن نبی پاک نے وضو فرمایا. حضور وضو کر کے اٹھے تھے، مسکرائے تھے، بس حضور کو دیکھا تھا میں بھی مسکرا رہا. محبوب کو دیکھا تھا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے.
حضور کو دیکھا تھا لہذا میں بھی وہ عمل ہے. وہ دوستو کچھ دیر حضور کی نعت ہو رہا تھا, کچھ دیر درود پاک ہو, سیرت کا کوئی پہلو ہو, کبھی حضور کے چہرہ نور کی بات ہو, کبھی زلف عنبری کی بات ہو, کبھی محبوب علیہ السلام کے سینہ علم نشرہ کی بات ہو, کبھی محبوب کے دست مبارک ید اللہ کی بات, کبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم شریف کی بات, کبھی صبر کی بات, کبھی قناعت کی بات ہو, کبھی حوصلے کی بات ہو, کبھی ان کے درگزر کی بات, کبھی ان کے عطا کرنے کی بات ہو. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کی نسبتوں سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کے تعلقات سے بھی. جو مجھ سے محبت کرے میرے بیٹے سے نہ کرے, مجھے اچھا لگتا ہے. وہ کہ جناب آپ تو اچھے لگتے ہیں کہ بیٹا گود میں اسے ذرا نکالے, تو میں کہوں گا تو چھٹی کرنا. یہ کیا بات ہوئی؟ مجھ سے محبت کرے اور جو میرے ساتھ رہتے ہیں وفادار ساتھی ان سے نہ کرے, تو میں کہوں گا یار یہ تو ہمہ وقت خدمت میں حاضر ہے, تو ان سے ہی پیار نہیں. حضور سے محبت کرنی ہے, پھر آل پاک سے بھی کرنی ہے, پھر اصحاب پاک سے بھی کرنی ہے, ایک ایک صحابی سے کرنی ہے, ان کی نسبتوں سے کرنی ہے, محبوب پاک کے شہر مدینہ سے کرنی ہے, حضور کی گلیوں سے کرنی ہے, نبی پاک کے ارشادات سے کرنی ہے, حضور علیہ السلام کے ہر تعلق کو نبھانا ہے. یہ کہاں سے خشکی آ گئی مسلمانوں میں؟ صبح و شام الجھاؤ ہی الجھاؤ. مسلمان تو درود پاک پڑھ کے سونے والے لوگ, یہ تو ہر وقت محبوب کی یادوں میں رہنے والے. حضرت خالد بن میدان صحابی تھے, بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, عمر کے آخری ایام میں, اپنے گھر والوں سے کہتے بستر پہ ہی, کہتے کوئی حضور کا صحابی ملے تو بلا کے بھی لاتے. ایک صحابی کو بلا کے لایا جاتا, ان کے پاس بٹھاتا, کہتے چند گھڑیاں میرے محبوب کی باتیں تو کرو. تھوڑی دیر حضور کی بات ہوتی, دل کو تسلی ہو جاتی, نیند سکون کیا جائے. اپنے لہجے سے تلخی ہٹا دیں, غصہ ہٹا دیں, بلا وجہ آزمائش ہٹا دیں. دوستوں سے میں نے کہا کہ جناب آپ پیار کا لہجہ اختیار کریں. کہنے لگے مولانا ٹینشن ہی بڑی ہے, پیر صاحب پریشانیاں ہی بڑی ہیں. تو پریشانیاں بھی تو محبت سے ہی دور ہوگی. آپ محبت کا غلبہ کریں, پریشانی گئی. اعلی حضرت فرماتے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. سبحان اللہ. آپ حضور کی طرف رجحان کریں, خود بخود گئی پریشانی. جب محبت کا غلبہ کرنا ہی نہیں, پیار ہی نہیں کرنا. بچے بیچارے آزمائش میں آ جاتے, کہتے ہیں ابا جی کا غصہ ہی نہیں جاتا. تو ابا جی سے کہتے ہیں تو آپ حضور سے پیار کرنا شروع کریں, انشاءاللہ باقی لہجوں میں بھی پیار آ جائے, باقی انداز بھی پیار والے ہو جائیں. نبی پاک علیہ او جی پریشانیاں بڑی ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں اتنی پریشانیاں صحابہ اور اہل بیت پہ آئیں کسی کے لیے. پریشانیاں اپنی جگہ رہی, پر حضور کی غلامی اپنی جگہ رہی. ہجرت ہو رہی تھی, جناب صدیق حضور کو لے کے جا رہے تھے, حالات کٹھن تھے, کافی پیچھے لگے ہوئے تھے, پر وہ محبت پوری کر رہے. کبھی غار کی صفائی, کبھی دودھ کے پیالے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. جو کرنے والے ہیں وہ کر رہے تھے. ابو بکر پیار کر رہے ہیں, جناب صدیق محبت کر رہے ہیں, وہ اپنا ذوق لے رہے. وہ معاملہ آ گیا بدر کا, احد کا, خندق کا, حنین کا. جنگیں بھی ہوتی جا رہی ہیں اور نبی پاک کی محبت کی باتیں بھی ہوتی جا رہی ہیں. سارا کچھ چلتا رہا, سارا کچھ ساتھ رہا. حضور سید عالم علیہ السلام کی غلامی کے تذکرے, آپ جائیں نہ, پڑھیں نہ جنگوں کی حالات. تبوک سے واپسی ہو رہی ہے, کھانا ختم ہو گیا ہے, اونٹ ذبح کرنے پر نوبت آ گئی. تو جناب عمر کی محبت رسول کا جذبہ بیدار ہے. کہنے لگے اونٹ ذبح کریں گے تو پھر سفر کیسے کریں گے جناب, کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تھوڑا تھوڑا کھانا لاؤ نا, جتنا جتنا تمہارے پاس ہے تھوڑا تھوڑا کھانا لائے. کہنے لگے آؤ حضور سے دعا کریں. سبحان اللہ. نبی پاک سے دعا کرائیں. حضور کی محبت کی باتیں تازہ رہیں دلوں میں, تازہ. اپنی محبت کو کمزور نہ پڑنے دینا, اپنے ادب کو کمزور نہ پڑنے دینا, اپنے جذبوں میں کبھی ملاوٹ نہ ہونے دینا. حضرت بابا فرید صاحب جب کسی سے بڑے خوش ہوتے نا,
میں آپ کو کیا بتاؤں، میں مضمون کوئی اور بیان کرنا چاہتا تھا، یہ خود بخود چڑھ گیا، کوئی اور بات کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرف لگا دیا اور میری بات مکمل ہوگی، بس سمیٹنے لگا ہوں۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی فرماتے ہیں بابا فرید جب کسی سے بڑے راضی ہوتے تو دعا دیتے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ دعا دیتے ہیں نا، اللہ تجھے اولاد دے، اللہ تجھے صاحب اقتدار کرے، اللہ مال دے۔ بابا فرید صاحب جب بڑے خوش ہوتے نا کسی سے تو کہتے جا رب تجھے محبت کا درد عطا کرے، اللہ تجھے محبت کا درد، اللہ کرے تو رب رسول سے پیار کرے، اللہ کرے تو اس محبت میں نہر ہو جائے، اللہ کرے تو اس محبت کے اندر پوری طرح مست رہے۔ یہ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، انا پرستی، جھوٹ، لالچ، حرص، ہوس، یہ ختم ہی تب ہوتا ہے جب سینے میں مدینے والے کا پیار آئے، جب حضور کی محبت نقش کر جائے دل میں، پھر میرے دوستو ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، تھوڑا سا نا اپنے اوپر ہم اپنے اوپر غور نہ کریں، کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی تھوڑا سا آگے گزر بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی دو باتیں کر بھی لے گا اپنا دینی بھائی تو کیا ہو جائے گا؟ اگر کسی وقت کسی بندے نے صحیح طور پر ہمارے طرف نہیں دیکھا تو بیچارہ گھر میں پریشان بھی تو ہو ہی سکتا ہے، کسی تکلیف کا شکار بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی وقت صحیح کر کے ہمارا پروٹوکول نہیں کیا تو کسی درد کا شکار بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہر وقت کے شکوے بندے کو بے چین کر دیتے ہیں، ہر وقت کی شکایتیں اس کے دل کے اندر ناشکری پیدا کرتی ہیں، ہر وقت کے گلے اس کی مربت کو لے جاتے ہیں، ہر وقت الجھاؤ کچھ ہو نہ جائے، وسوسہ، غلبہ، انجانا خوف کمزور کر دیتا ہے بندے کو، کمزور۔ طاقت والے کی چیز کرتی ہے کہ اس کے لہجے میں حضور کی محبت ہو، وہ رج کے سجدے کرنے والا ہو، مصلی پہ بیٹھنے والا ہو، رب سے دعائیں مانگنے والا ہو، وہ تلاوت قرآن مجید والا ہو، وہ حضور کی نعت سننے والا ہو، وہ دینی کام بھی اگر بندہ کرے نا انا پرستی کے لیے تو اللہ ماشاءاللہ دینی کام میں سکون نہیں دے گا۔ دینی کام کرنے والا بھی اگر اخلاص سے نہ کرے تو سکون نہیں آتا۔ کوئی بندہ دنیاوی کام بھی اگر کرے نا، دنیاوی کرے، ذرا صحیح کر کے کرے، مخلص ہو کر کہ میں نے اس میں سے روزی روٹی کمانی ہے تو اخلاص سے للہ، تو کام بندے کو سکون دینے لگتا۔ ہم نا تلخ ناراض پریشان الجھے سے فلانے نے بات نہیں مانی وہ چھوڑ دے، یار لوگوں کو گنجائش دے، جب اللہ معاف کرتا ہے بندہ۔ وہ ایک صحابی اپنے غلام سے خفا تھے، اسے مار رہے تھے تو محبوب آ گئے، کہا کیوں مارتے ہو؟ اس کی یا رسول اللہ کتنا کو معاف کروں؟ تو حضور فرمانے لگے جتنا رب تجھے کرتا اسے پیش نظر رکھنا، تو پھر تو اسے معاف کر، تجھے سمجھ آ جائے گی کہ وہ کتنا معاف کرتا ہے۔ ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لیے میرے عزیز تھوڑا سا نا درگزر، تھوڑا سا میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ لوگوں کی غلطیاں اس طرح ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ان کے اندر غلطی کوئی نہیں۔ وہ خدا کے بندے گناہگار ہو کے، خطا کار ہو کے تو لوگوں کی خطاؤں کو یوں ڈسکس کرتا ہے، اور اس طرح سے تیرا لے جائے، یعنی اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور دوسرے کی ایک نظر آ جائے، اپنی ساری غلطیوں سمیت، کوتاہیوں سمیت اپنے آپ سے محبت ہے اور دوسرے کی ایک نظر آ گئی تو اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اپنے انداز میں محبت لائیں، حضور سے پیار کرو گے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی، انداز خوبصورت ہو جائے گی، جینے کا مزہ ہے۔ 3 کام کر کے سونا ہے آپ نے، وضو کر کے سونا ہے، عشاء پڑھ کے سونا ہے، اور درود و سلام زبان پہ ہو تو آنکھ لگ جائے پھر تو کیا ہی بات۔ یہ 3 کام آج آپ نے ضرور ذہن میں رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا